بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اس مہلک گناہ کا جس کو زنا کہتے ہیں۔ آخر وہ پہلا کون سا انسان تھا کہ جس نے اس دنیا کے اندر زنا کی شروعات کی؟ آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستو آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا کے اندر اتار دیا اور دنیا کے اندر رہنے سہنے لگے تو حضرت حوا علیہ السلام کے 20 حمل ٹھہرے، جس میں ایک حمل سے لڑکے پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل سے لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں کوئی انسان تو تھا نہیں ان کے علاوہ۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ترتیب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رکھی، کیونکہ یہ شریعت جو آج موجود ہے اس وقت یہ شریعت نہیں تھی، تو پہلے حمل سے جو لڑکیاں پیدا ہوتی ان کی شادی دوسرے حمل والے لڑکوں کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پر ایک بیٹا قابیل نام کا پیدا ہوا، جبکہ چھوٹے کا نام حابیل تھا۔ یہ دو لڑکے جب حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق دونوں کی شادی طے کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹی گوری تھی اور ایک کالی تھی۔ جو بیٹی گوری تھی اس کی شادی حابیل سے طے کر دی گئی اور جو بیٹی کالی تھی اس کی شادی بڑے بیٹے قابیل سے طے کر دی گئی۔ قابیل جو بڑا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو کالی سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ میرا نکاح تو آپ چھوٹی بیٹی سے کریں جو کہ گوری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، یہ نہیں مانا، تو پھر یہ اپنے بھائی سے حابیل سے بغض رکھنے لگا اور حسد رکھنے لگا، اور اتنا حسد کیا کہ اس کے قتل کے در پہ لگ گیا۔ جب ایک دن حابیل جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور اپنے سر کو پتھر کے اوپر رکھ کر لیٹا ہوا تھا، تبھی قابیل یعنی بڑا بھائی آیا اور آ کر ایک پتھر اٹھا کر لا کر حابیل کے سر پر چھوڑ دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان اس کے سامنے آیا اور شیطان نے ایک مرغے کی گردن کو پتھر پہ رکھا اور اس کے اوپر دوسرا پتھر زور سے مار دیا۔ اس طرح سے وہ مرغا تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر گیا۔ تو گویا یہ پہلی موت تھی دنیا کے اندر مرغے کی شکل میں، اس سے پہلے کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ جب قابیل نے دیکھا تو پھر اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ جب حابیل مر گیا تو پھر قابیل پریشان رہنے لگا کہ اب کیا کروں، آخر لاش کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، اس کو ادھر ادھر اٹھائے پھر رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں شیطان پھر سامنے آیا اور اس نے سامنے آ کر کہا کہ دیکھو وہ سامنے جو دو کوے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھو کہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دو کوے آئے، سامنے پیڑ پر بیٹھے۔ قابیل نے بڑے غور سے دیکھا، ایک کوا دوسرے کوے سے
بہت زیادہ لڑا اور لڑتے لڑتے دونوں میں بات بڑھ گئی اور کوے اس قدر لڑے کہ ایک نے اپنے پنجوں کے ذریعے سے دوسرے کوے پر حملہ کر دیا اور حملے میں ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پھر کوے نے جس نے مارا تھا اس نے زمین کھودی اور اس کی لاش کو، کوے کو جو مر گیا تھا اس کو اپنی چونچ میں پکڑ کر لا کر ایک گڑھا کھودا اور کھودنے کے بعد میں اس کے اندر ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی سے چونچ سے برابر کر دیا۔ جب یہ چیز سامنے آ گئی تو قابیل دیکھ رہا تھا، قابیل سمجھ گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر اس نے ایسا ہی کیا، مگر پریشانی تو بڑھ رہی تھی کہ آخر یہ مجھ سے کیا ہوا۔ ندامت تھی، افسوس تھا، پریشان ذہن کو لے کر گھوم رہا تھا۔ بالآخر شیطان آیا اور پوچھا کہ بھئی بتا کیسے پریشان ہے؟ تو قابیل نے بتایا کہ میں اس طرح سے پریشان ہوں۔ شیطان نے کہا اچھا چل میرے ساتھ چل۔ وہ اس کو ایک بستی میں لے گیا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آباد تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی تعداد تقریباً 40,000 ہو چکی تھی اور سال در سال حمل ٹھہرتے اور اولاد اور نسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر قابیل شیطان کے ساتھ چلا گیا اور شیطان نے اسے مورتیوں کو پوجنا سکھایا، گانا بجانا سکھایا، آگ کی پرستش کرنا سکھائی۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے حج سے جب واپس آئے تو ان کو واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملنا تھا، آپ رنجیدہ رہنے لگے، غم سے نڈھال ہو گئے، پریشان حال رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی سے اپنے حال کو بیان کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم نبی حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، بشارت دی، اور آپ کے یہاں پر حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے لیے چنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ قوم، وہ نسل جو 40,000 کے تقریباً آبادی تھی، اس کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ لگ گئے لیکن اکثر نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ ایسے میں نہ ماننے والوں میں آپ کا بیٹا قابیل بھی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور ان لوگوں کے اندر بڑے برے طریقے رواج پا چکے تھے جس میں مورتیوں کا پوجنا، آگ کا پوجنا، گانا اور بجانا، یہاں تک کہ مہلک بیماریاں ان کے اندر زور پکڑ چکی تھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے اور بجھاتے رہے، لیکن قوم راہ راست پر نہیں آئی۔ اور اللہ کی طرف سے ایک چیز بڑی عجیب تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل کے اندر آدمی خوبصورت تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے یہاں، جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، ان کے یہاں پر آدمی بدصورت تھے اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایسے حال میں انہوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جو 40,000 تقریباً آبادی تھی، اور اس ایک دن میں وہ اپنے یہاں پر جنگلوں کو نکل جاتے اور وہاں جا کر عید کی طرح سے اپنا تہوار مناتے، گاتے اور بجاتے، اور وہاں پر جو ہے ناچ گانا اور عیاشی میں جا کر پڑ جاتے، جس میں ان کی عورتیں ادھنگا لباس پہنا کرتی تھیں اور عریاں طریقے سے ایک فحاشی کو جنم دیتی تھیں، اور یہ دن ایسا تھا کہ وہاں پر اس دن کے اندر زناکاری ان کے یہاں عام ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں ایک آدمی حضرت شیس علیہ السلام کے ماننے والا ان کے اس تہوار کو دیکھنے کے لیے چپکے سے نکل گیا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، وہ جا کر دیکھنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا تہوار مناتے ہیں،
ان کی عورتیں کیا کیا کرتی ہیں، اس نے چپکے سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو فحاشی عام تھی، گناہ کا ارتکاب ہو رہا تھا، زنا عام ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت شیس علیہ السلام کا وہ ماننے والا وہ شخص جب وہاں سے دیکھ کر آتا ہے اس منظر کو، اور اس نے آ کر اپنی قوم کے اندر بیان کیا کہ وہاں تو ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے اور انہوں نے بات کو نہیں مانا اور وہ چپکے سے جا کر دیکھنے لگے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر فحاشی عام ہے، گناہوں کی کھلی چھوٹ ہے، اور یہاں پر جو ہے پوجا کی کھلی آزادی ہے، گانا بجانا عام ہوتا ہے، تو وہ لوگ جا کر انہی 40,000 کے اندر شریک ہو گئے، انہی کے رہن سہن اور انہی کے طریقے کو جا کر اپنا لیا، اور پھر ان لوگوں نے دنیا کے اندر زنا کو عام کیا، اور زنا جیسی بیماری کی شروعات ان لوگوں سے ہو گئی۔ اگر ہم آپ کو بتلانا چاہیں تو یوں بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو جو کہ خوبصورت تھی اس کو لے کر فرار ہو گیا تھا، اور ان 40,000 میں جا کر شریک ہو گیا تھا، اور وہاں پر جا کر اس نے گناہ کی شروعات کی، اور زنا کی شروعات بھی اسی سے ہوئی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی گناہ کی شروعات کی، ابتدا کی، تو اس کے طریقے پر چلنے والوں کو اس کے برابر ہی عذاب کیا جائے گا، اور اس شخص کو تو قیامت تک عذاب ہوتا ہی رہے گا جس نے کسی برے کام کی شروعات کی۔ تو دوستو، یہاں سے زنا کی شروعات ملتی ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام بیماریوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے لیے ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔